بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، قرآن شریف کا آسان اردو ترجمہ کے سبق کے سلسلے میں آج پڑھایا جائے گا انشاءاللہ پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے آج کے سبق کو شروع کیا جائے گا۔ تو جو حضرات کے قرآن شریف کو تجوید کے ساتھ اور ساتھ ہی اردو ترجمے کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ سلسلہ نہایت ہی مفید اور جامع ہے کہ یہاں ہر آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، پھر اردو آسان ترجمہ علیحدہ علیحدہ الفاظ اور حروف کے بتائے جاتے ہیں، پھر پورا معنی ایک ساتھ بتایا جاتا ہے مع مختصر تفسیر و تشریح کے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں پارہ الف لام میم سورۃ البقرہ آیت نمبر 43 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب اس آیت کو آپ بھی پڑھیں اور دہرائیں۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ پورا کا پورا نماز کا ایک نظام قائم کرنے کے لیے کہا گیا۔ صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے بلکہ پورا ایک نظام ہونی چاہیے کہ مسجد بھی ہو، جماعت بھی ہو، امامت بھی ہو، اور پوری ایک محلے اور پوری ایک جماعت کے ساتھ نماز کو مل کر کے اور قائم کیا جائے۔ وَأَقِیمُوا اور قائم کرو، الصَّلَاةَ نماز، وَآتُوا اور ادا کرو۔ یہاں پہ قائم کرنے کے لیے نہیں کہا گیا، یہاں پہ ادا کرنے کے لیے کہا گیا کہ جو چیز ہے اس کو ادا کرو۔ کیا ادا کرو؟ الزکوٰۃ، زکوٰۃ، وَآتُوا الزَّکَاةَ اور ادا کرو زکوٰۃ۔ اور اب اس جگہ پہ واو کو الگ کر دیا تو اس کو ارکعوا پڑھا جائے گا، ارکعوا، رکوع کرو، اور ملا کے پڑھیں گے تو ورکعوا، اور رکوع کرو، مع کے معنی ساتھ، الراکعین رکوع کرنے والے، راکعین راکع رکوع کرنے والے کو راکع کہا جائے گا، اور راکعین وہ اس کی جمع ہے، رکوع کرنے والے۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، تو پورا ترجمہ یہ ہے اور تم قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس جگہ پہ تین چیزیں ہیں اس آیت کے اندر، ایک تو نماز قائم کرنے کے لیے کہا گیا، اور دوسری چیز زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا۔ اور یہ بھی قرآن شریف کے اندر آپ غور کریں گے کہ جہاں پہ نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم آیا ہے۔ تو جان اور مال، یہ دو چیزیں عام طور سے ہم بولتے ہیں، جان مال۔ تو جان کا جو صدقہ ہے وہ نماز ہے، اور مال کا جو صدقہ ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو نماز وہ جان کا صدقہ، اور زکوٰۃ مال کا صدقہ، اور جان و مال ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، تو دونوں چیزوں کو ایک ساتھ یہاں پہ بتایا گیا۔ اس کے بعد وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ،
اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہی وہ چیز ہے، وہی لفظ ہے، اور یہ وہی حکم ہے جس سے جماعت کا وجوب صادق ہوتا ہے. یعنی کہ اکیلے علیحدہ رکوع کرنا، نماز پڑھنا، یہ ایک الگ سی چیز ہے، اور رکوع کرنا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ کو نماز کو ادا کیا جائے. تو چلیے، فرض نمازیں جو ہوتی ہیں اس کو نماز کو جماعت کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے اور قائم کیا جاتا ہے. اور بعض علماء نے، بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، علیحدہ نماز پڑھتا ہے، جماعت سے الگ ہو کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی. لیکن عام فقہا نے کہا ہے کہ نہیں، نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن وہ جماعت کا ثواب نہیں ملتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ حکم ہے اس کی وہ مخالفت کرتا ہے اگر جان بوجھ کر کے ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے تو. اور کوئی مجبوری ہے، کوئی بیماری ہے، سفر کی حالت ہے، تو وہاں رخصت ہے، علیحدہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اور آگے آیت نمبر 44 پہ چلیں. چلیے پہلے آیت کو تجوید کے ساتھ پڑھیے پھر. أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو. آ کے معنی کیا، یہ سوال کے لیے آتا ہے. کیا، تأمرون تم حکم دیتے ہو، الناس لوگ، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، بالبر نیکی کا، البر نیکی، بالبر نیکی کا، اور تنسون اخفا کے ساتھ بولیں گے اس کو، تنسون تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو، وانتم حالانکہ تم لوگ تتلون پڑھتے ہو، الکتاب کتاب، افلا کیا پھر نہیں، تعقلون تم سمجھتے. یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 44، اصل تو بنی اسرائیل اس سے مخاطب ہیں، لیکن عام طور سے قرآن کے احکام کے اعتبار سے تمام امت، تمام لوگ اس سے مراد ہیں. اور خاص طور سے یہ ہمارے جو علماء ہیں اور ہمارے وہ لوگ جو کہ لوگوں کو نیکی اور بھلائی کا حکم دیتے رہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس سے مراد ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو. بنی اسرائیل کے علماء وہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے کہ اچھے کام کرو، یہ کام کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس کام کو کرو، یا اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس سے رک جاؤ. لیکن خود جو ہے ان کا حال یہ تھا اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے وہ. تو اللہ فرماتا ہے کہ اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. علماء بنی اسرائیل مراد ہیں کہ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، کتاب ہیں، اس کے تم عالم ہو، اس کو پڑھنے والے ہو، اس کو سمجھنے والے ہو، تو تم اس کو پڑھتے ہو. تو یہ تمہارے اوپر یہ فرض بنتا تھا کہ پہلے تم خود اس پہ عمل کرتے اور پھر لوگوں کو اس کے بارے میں حکم کرتے، لوگوں کو اس کے بارے میں تلقین کرتے. لیکن تمہارا یہ حال ہے کہ تم صرف لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو لیکن خود برائی میں مبتلا ہو، تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. افلا تعقلون، کیا پھر تم سمجھتے نہیں، اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان، اللہ کے حکموں کی پہچان
اللہ تبارک و تعالی نے کس کام سے منع کیا ہے، کس کام کا حکم دیا ہے، اس کو تم بخوبی کتاب کے ذریعے سے پڑھتے ہو، سمجھتے ہو، لیکن پھر بھی تم اس پہ عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو اور لوگوں کو تم جو ہے وہ نیکی کا حکم دیا کرتے ہو۔ تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی یہ گناہ کا کام ہے کہ لوگوں کو نیکی کا حکم جو آدمی دیتا ہے اس کو چاہیے کہ پھر پہلے خود وہ اپنے آپ کو اس عمل کے قابل بنائے، اپنے آپ کو اس احکام کا مطیع بنائے، اس کے بعد پھر لوگوں کو وہ بتائے، ورنہ پھر اس کی بہت ہی بڑی پکڑ ہوگی۔ تو اس کو اللہ نے فرمایا أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پھر نہیں سمجھتے؟ کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ تو یہ خصوصی طور پہ یہ آیت بنی اسرائیل مخاطب ہیں، اور عمومی طور پہ یہ تمام لوگ اور تمام علماء سبھی لوگ مخاطب ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے آگے ایک آیت نمبر 45 اور پڑھتے ہیں۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اس آیت کو پھر سے پڑھیے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور استعینوا، تم مدد حاصل کرو، وَاسْتَعِینُوا یہ ملا کے پڑھیں گے تو وَاسْتَعِینُوا، الگ کریں گے تو اور یہ لفظ ہے استعینوا، اور تم مدد حاصل کرو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ اللہ تبارک و تعالی سے مدد حاصل کرنے کے یہ دو ذرائع اللہ نے خود جو ہے قرآن شریف کے اندر یہ بتایا ہے، آگے بھی آپ پڑھیں گے دوسرے پارے میں بھی۔ تو تم مدد حاصل کرو کس چیز سے؟ بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، اور انہا وہ، لکبیرۃ بڑی دشوار ہے، الا مگر، علی پر، الخاشعین عاجزی کرنے والے، جو لوگ عاجزی کرنے والے ہیں، انکساری کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے ہیں، ان پہ تو دشوار نہیں ہے، لیکن عام طور سے لوگوں کے لیے یہ چیز بہت ہی دشوار ہے، صبر اور نماز۔ انسان صبر بھی نہیں کرتا اور نماز سے بھی وہ دور ہوتا ہے، لیکن یہی دونوں چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے وہ اللہ سے مدد حاصل کر سکتا ہے، اور اللہ خود یہاں پہ حکم دے رہا ہے، کیا فرمایا پورا؟ اور تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے، اور وہ، ہا ضمیر یہ صلاۃ کی طرف راجع ہوگا، اس کا مرجع صلاۃ ہے، اور وہ یعنی نماز بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر یعنی دشوار نہیں ہے۔ اور آگے اسی آیت کا تعلق یہ آیت نمبر 46 سے بھی ہے۔ اس آیت کے بعد یہ رکوع پورا ہوتا ہے اور سورۃ البقرہ یعنی الف لام میم کا یہ ربع پورا ہوگا۔ تو اس آیت کو بھی پڑھیں ورنہ بات ادھوری رہ جائے گی، یہاں پہ جا کر کے بات مکمل ہوتی ہے۔ تو اور وہ بڑی دشوار ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر نہیں، اور الذین یظنون انہم ملاقو ربہم،
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ الذین وہ جو یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ ملاقو روبرو ہونے والے، ربہم اپنا رب یعنی اپنے رب سے روبرو ہونے والے ہیں، اور انہم یہ کہ وہ الیہ اس کی طرف راجعون لوٹنے والے۔ پورا معنی یہ ہوگا وہ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں، اور پہلی آیت میں ایک چیز یعنی کہ عاجزی کرنے والوں پر نماز دشوار نہیں ہے، اور ان لوگوں پر جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے روبرو ہونے والے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے ہمیں حاضر ہونا ہے، اور یہ کہ وہ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی ہم لوٹنے والے ہیں عن قریب۔ یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہ ختم ہوگی تو پھر ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ صفت جب جس انسان کے اندر ہوگی اس کے لیے یہ صبر اور نماز یہ دشوار نہیں ہے، لیکن اگر ان چیزوں پہ یقین اور ایمان نہیں ہوگا تو پھر ان لوگوں کے لیے یہ صبر اور نماز بہت ہی دشوار چیز ہے۔ تو آج کے سبق میں آپ نے یہاں آیت نمبر 46 تک پڑھا ہے، اسے یاد رکھیں اور یاد کریں۔ اور ایک بات بتا دوں کہ یہ جو علیحدہ الفاظ اردو کے جو معنی بتائے جا رہے ہیں، اس کو اگر آپ بغور سماعت فرمائیں گے اور اسے یاد کریں گے تو چند پاروں کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن شریف کے اکثر و بیشتر الفاظ کے معنی آپ کو یاد ہو جائیں گے، اور آسانی کے ساتھ قرآن شریف کا ترجمہ کرنے لگیں گے۔ تو چلیے اس کو دل جمعی کے ساتھ یاد کریں، انشاءاللہ آنے والے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔